السلام علیکم دوستو، آج پھر ہمارے یوٹیوب چینل کاؤ پٹل پر آپ کی خدمت میں ہم ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں دراصل ہم آلو ڈال رہے ہیں جانوروں کو، اور یہ ویڈیو کافی دن سے ہمارا کوشش تھی کہ ہم چینل پہ ریلیز کریں، کیونکہ آلو کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ تو ہم دکھا رہے تھے، لیکن ہم یہ نہیں تھے دکھا رہے کہ جانور آلو کھاتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے 9 بورے، یہ جو کھلی سامنے نظر آ رہی ہے اس میں 9 بورے ڈلیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے 10 منٹ کے اندر انہوں نے 9 کے 9 بورے ختم کر دینے۔ 9 بورے اس کھلی میں ڈلیں گے اور 9 بورے جو دوسرے اپوزٹ کھلی ہے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو آپ کو فارم کے بارے میں پورا اندازہ ہوگا، کس طرح کا فارم وغیرہ بنا ہے، کس سائڈ پہ کھلیاں ہیں، کس طرح یہ واڑا وغیرہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ اس میں تقریباً یہ 80 ہیں، تو 9 بورے ہم ادھر ہی پھینکیں گے اور 9 جو پچھلی طرف کھلی ہے اس میں پھینکیں گے۔ تو اچھا، بہت سے بھائی پوچھتے ہیں یہ آلو کو مٹی لگی ہوتی ہے، یہ وہ خراب ہوتے ہیں، کیڑا لگا ہوتا ہے، تو یہ جانوروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بھائی جان، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف جس آلو کو یہ کیڑا وغیرہ یا گلا وغیرہ ہوتا ہے نا، وہ جانور ہوتا ہے، بعض جانور نہیں کھاتے۔ تو وہ جب آپ بھرائی کریں، آلو کی گٹوؤں میں ڈالیں یا کھلیوں میں ڈالیں تو ایک آدھا دانہ ہاتھ سے نکال بھی دیں تو کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی اگر جانور کھا لے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو آلو کے ساتھ لوگ پوچھتے تھے کہ ونڈا بھی آپ ڈالتے ہو؟ ونڈا نہیں ڈالتے ہم، ونڈا ہم تڑی کے ساتھ ڈالتے ہیں، آلو ہم ایسے ہی ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آلو جیسے جیسے ڈال رہے ہیں ویسے ویسے بچھڑے آ رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو تو بہت مزے کی ہوتی ہے جب یہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً 5 سے 6 منٹ میں سارے آلو ختم ہو جاتے ہیں۔ آلو ہوتی دراصل پروٹین ہے، اور آپ نے اگر ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو یہ تقریباً کوئی 2 ماہ ہوئے ہیں، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا آلو سے کیا فرق پڑا ہے جانوروں کو، کس طرح یہ جانوروں کا وزن زیادہ ہوا ہے۔ تو یہ آپ نے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے آلو کے ساتھ توڑی وغیرہ نہیں ڈالنی۔ اگر توڑی وغیرہ ساتھ نیچے ہو تو توڑی وغیرہ آپ نے نکال دینی ہے، اور نمک آپ نے ساتھ لازمی رکھنا ہے، کیونکہ آلو میٹھا ہوتا ہے، تو پھر میٹھے کے بعد نمکین وغیرہ کھاتے ہیں جانور۔ تو یہ جو آلو ہے یہ پڑتا بھی سستا ہے، اتنا کاسٹلی نہیں ہوتا۔ یہ جو آج ہمارے پاس آلو آئے ہیں یہ تھوڑے بڑے ہیں، اور یہ آلو تقریباً ہمیں ملا ہے 6.5 روپے کلو۔ تو باقی جو پچھلی ویڈیو میں آلو تھا وہ ہمیں 5.5 روپے کلو ملا تھا، لیکن یہ آلو تھوڑا بڑا ہے، اس وجہ سے ہمیں 6.5 روپے ملا ہے۔ تو یہ تقریباً جو اس شیڈ میں یہ جو بچے ہیں نا یہ 79 ہے، تو یہ گرمی کی وجہ سے ابھی کم ہے، نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ کہتے تھے بھی جانور زیادہ ہیں تو کھلیاں کم ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہی ہیں، یہ جو ایک طرف کھلی بنی ہے اس کے اوپر ہی تقریباً 80-90 پورے ہو گئے ہیں، دوسری طرف صرف 5-6 ہیں۔ اور یہ جو دوسرے شیڈ کی کھلی ہے یہ اس میں توڑی ونڈا ڈالا ہوا تھا پہلے، تو ونڈا وغیرہ انہوں نے کھا لیا، تو توڑی وغیرہ تھوڑی بہت بچ گئی تھی، تو وہ کھلیاں صاف کر کے ڈالتے ہیں ہم، تاکہ جانور یہ اس توڑی کی وجہ سے آلو وغیرہ بھی نہ کھائیں۔ اور مزے کی بات یہ آلو ہوتا سارا پانی ہے، اور گرمی بھی ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے، آلو کی وجہ سے جانور گرمی بھی نہیں اتنی کرتا، کیونکہ گرمی کا موسم ہے، اور یہ جو بچھڑا وغیرہ ہوتا ہے، گائے وغیرہ، یہ گرمی کے موسم میں اتنی کہ زیادہ اسے گرمی لگتی ہے یہ کہ یہ چارہ وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کے سامنے آلو وغیرہ اگر آپ ڈالتے ہیں تو یہ چارے سے کم کوسٹلی پڑتا ہے، تو اس سے جانور بھی صحت مند رہتا ہے۔ تو آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش آپ نے یہی کرنی ہے، گرمی زیادہ ہے تو ان کو شکر والا پانی بھی آپ نے لازمی پلایا کرنا ہے گرمی میں، 1-2 دفعہ نا۔ تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ دفعہ ویڈیو دکھائیں گے، تو اس میں ہم یہ جو پانی والی ٹینکیاں یہ جو صاف وغیرہ کرنے والی تو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کر دی ہے، لیکن جس ویڈیو میں ہم شکر وغیرہ ڈالتے ہیں، میٹھا پانی بناتے ہیں ان کے لیے، وہ ویڈیو بھی ہمیں آپ اپلوڈ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے جس طرح یہ آلو کھا رہے ہیں اسی طرح یہ پانی پیتے ہیں، اور یہ تقریباً کوئی 10 منٹ میں صفایا کر دیتے ہیں پانی کا۔ تو یہ آلو ڈالنا ہے آپ نے،
اور کیا کہتے ہیں آلو یہ جو ملتا ہے یہ کاڑے والے علاقے سے ملتا ہے یا منڈی وغیرہ سے بھی مل جاتا ہے۔ یہ آلو دراصل سٹاک کا آلو نہیں ہوتا، جو آلو سرد خانے میں پڑا ہوتا ہے وہ آلو جس طرح یہ اس آلو اگنے لگ جاتا ہے نا، وہ آلو اگنے نہیں لگتا۔ یہ آلو دھڑیں لگائی ہوتی ہیں، جس طرح جس زمیندار نے لگایا ہوتا ہے وہ سٹاک کر لیتا ہے، بندہ دھڑیں لگا لیتا ہے، تو وہ کیا کہتے وہ والا آلو نا تھوڑا تھوڑا ٹنگور رہا ہوتا ہے، اس میں سے پودا بن رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ والا آلو ہے۔ اور ویسے بھی کیا کہتے ہیں گرمی ہے، آلو کو چھاؤں میں رکھنا ہے، اپنے دھوپ میں نہیں رکھنا، کیونکہ یہ گل جاتا ہے اور اس میں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہوتا سارا پانی ہے، تو یہ جب پانی نکلتا ہے تو اس کی سمیل اتنی زیادہ گندی ہو جاتی ہے کہ جانور چارہ وغیرہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی سمیل اگر یہ کھرلی وغیرہ کو بھی لگ جائے تو جانور اس کھرلی میں چارہ وغیرہ نہیں کھاتے۔ اچھا، یہ اب ہم دوسرا جو شیڈ ہے اس میں یہ آلو انڈیلنے لگے ہیں، تو یہ دیکھیں آپ کس طرح جانور بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور انہوں نے تقریباً 10 منٹ میں ساری کھرلی صاف کر دینی ہے۔ تو یہ جو آپ کو پیچھے وہ توڑی نظر آ رہی ہے وہ پریس کی توڑی ہے، ہم نے یہ زمینداروں سے کبھی نہیں توڑی لی، کیونکہ جو پریس کی توڑی ہوتی ہے نا وہ جب مشین پریس کرتی ہے تو اس میں سے مٹی گھٹا وغیرہ نکل جاتا ہے۔ یہ جو دوسری توڑی ہوتی ہے تھریشر وغیرہ کی توڑی تو کم ہی ملتی ہے، یہ چیپر وغیرہ کی ہوتی ہے، اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ مٹی بھی جانوروں کو ایک طرح بہت زیادہ خراب کرتی ہے، تو اس وجہ سے ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ پریس کی توڑی ہو۔ یہ جانور آلو کھا رہے ہیں آپ کے سامنے، کس سپیڈ سے کھا رہے ہیں، اور یہ جب جانور آلو کھاتے ہیں تو مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آواز اس طرح کی آتی ہے جس طرح بندہ گٹکا یا سپاری وغیرہ کھا رہا ہوتا ہے، کڑچ کڑچ کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تقریباً انہوں نے کوئی 5-7 منٹ میں یہ کھرلیاں صاف کر دینی ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس شیڈ میں بھی سارے تقریباً جو جانور ہیں 80 کے 80 وہ ایک طرف بیٹھ کے آسانی سے کھا سکتے ہیں، ایک طرف ہی، دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ گرمی ہے، حبس وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم نے ابھی کم ڈالے ہیں بچھڑے اس شیڈ میں۔ جس طرح موسم سرد ہوگا تو پھر ہم اضافہ کریں گے اس میں، اور انشاءاللہ ہم اب 80 ہیں تو پھر ہم 130 تک جائیں گے۔ تو پانی اب گرمی ہے، پانی وغیرہ کا خاص خیال رکھنا ہے اب آپ نے۔ تو دوسری بات یہ جانوروں کی صفائی وغیرہ کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ آج کل ان کے پاؤں وغیرہ خراب ہوتے ہیں، کیڑا وغیرہ لگتا ہے، اور ویسے بھی یہ کھلے چھوڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو یہ تنگ وغیرہ کرتے ہیں، شرارتیں وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر ان کے چوٹیں وغیرہ بھی لگتی ہیں۔ تو یہ جو ایک دوسرے کو جانور تنگ کرتے ہیں، آپ نے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے، اگر آپ نے رکھے ہوئے آپ نے کھلے چھوڑنے ہیں تو جو زیادہ ایک جانور دوسروں کو تنگ کرتے ہیں ان کو آپ نے باندھ دینا ہے ایک سائڈ پہ، تاکہ ان کی وجہ سے جو دوسرے جانور ہیں نا وہ نہ زیادہ خراب وغیرہ ہوں، اور وہ خود بھی شرارتیں کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو بھی شرارتوں پہ لگا دیتے ہیں۔ اور یہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جانور کا دوسرے جانور کی پونچھ پہ پاؤں آیا ہے، تو پونچھ کافی زیادہ زخمی ہوئی ہے، اس کے اوپر دوائی وغیرہ تو لگائی ہے لیکن پونچھ اتنی ٹھیک نہیں ہوئی، تو اس کا ڈاکٹر نے حال یہی بتایا کہ پونچھ کاٹنی پڑنی ہے۔ تو اس کا حال یہی ہے، اگر کوئی شرارتی ہو تو اس کو اگر ہم نے پہلے باندھا ہوتا تو ہمیں یہ معاملہ سین نہیں تھا کرنا پڑنا۔ اور ویسے بھی موسم اس طرح کا ہے کہ گندگی یا کیڑا وغیرہ لگ جاتا ہے اس موسم میں، ساون کا موسم ہے، جون جولائی گرمی ہوتی ہے فل، تو اس موسم میں پسینے کی وجہ سے گالا وغیرہ بڑا لگتا ہے، گل جاتے ہیں زخم وغیرہ، تو آپ نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر چھوٹے سے چھوٹا زخم بھی ہے تو آپ نے اوپر دوائی وغیرہ لگانی ہے، وہ ایک جامنی دوائی ملتی ہے پنک سپرے، وہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر ٹائم آپ کے پاس موجود ہو، جب بھی کسی جانور وغیرہ کے چوٹ وغیرہ لگے تو وہ آپ نے لگا دینی ہے، کیونکہ مکھی بھی اس موسم میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مکھی زخم کو کھرید دیتی ہے، زخم میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کرتی ہے، اور مکھی جو جراثیم پھینکتی ہے اس کی وجہ سے زخم بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، ویڈیو اگر اچھی لگے تو شیئر بھی کریں ایک دوسرے لوگوں کو، تاکہ اگر کوئی آپ کا دوست وغیرہ، اور اگر آپ ہماری ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھنا نہیں چاہتے تو ہمارا یہ کاؤ پٹل کا سیم یہی چینل فیس بک پہ بھی ہے، فیس بک پہ شیئر کر لیں، فیس بک پہ سرچ کر لیں۔
تو یہ اگر ہماری ویڈیوز ہمارا مقصد ہی یہ ہے، ہم نے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنایا کرنی ہے اور لوگوں کو اپنے فارم کے بارے میں بتایا کرنا ہے۔ شیلٹر ہاؤس ابھی ہم نے بنانا ہے، وہ ہمارا بن رہا ہے، وہ بھی ہم دکھائیں گے۔ ہمارے آفس بن رہے ہیں فارم میں، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے سیلج والے بینکر ہیں، وہ بھی انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ آلو آن لوڈ وہ بھی ہم ویڈیو دکھا رہے ہیں، ساری ویڈیو، یہ صفائی وغیرہ کی ویڈیو بھی ہم دکھا رہے ہیں، ویکسین وغیرہ کی ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں۔ اگر کسی بھائی نے معلومات وغیرہ لینی ہو تو وہ بھی ہمارے سے فیس بک پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی کسی قسم کا بھی ایشو ہو تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور اگر کسی بھائی نے یہ سیل پرچیز وغیرہ کا بھی کام کرنا ہو، وہ بھی ہم سے معلومات وغیرہ لے سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کو شیلٹر ہاؤس بھی پرووائڈ کریں گے۔ اور ویسے تو ہم نے یہ منڈیوں وغیرہ سے پرچیز کیے ہیں، اگر کوئی بھائی سیل کرنا چاہتا ہے تو ہم ان سے بھی پرچیز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شکریہ۔